الرحمن الرحیم بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیوں، سبھی کو پتہ ہے کہ قیامت کا دن ایک ایسا دن ہوگا جس وقت نفسی کا عالم ہوگا۔ ہر طرف جو ہے سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، نہ اولاد والدین کی کوئی بات سنیں گی اس وقت، اور جو والدین دنیا کے اندر رہ کر اپنی اولاد کے لیے جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، وہ بھی بروز قیامت جو ہے اپنی اولاد سے جان چھڑا رہے ہوں گے۔ اس وقت صرف ایک ہی ہستی ہوگی جو ہمارے کام آئے گی، اور وہ ہیں ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور آپ کا فرمان عالی شان ہم نے سنا کہ قیامت کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا بندہ وہی ہے جو دنیا کے اندر رہ کر بکثرت حضور کی ذات پر درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے۔ وہاں ایک قبر کے پاس بیٹھ کر غور و فکر میں ڈوب گئے۔ کسی نے عرض کی، یا امیر المؤمنین، آپ یہاں تنہا کیسے تشریف فرما ہیں؟ آپ نے فرمایا، ابھی ایک قبر نے مجھے پکار کر بلایا اور بولی، اے عمر بن عبد العزیز، مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ میں نے اس قبر سے کہا، مجھے تو ضرور بتا۔ تو وہ قبر کہنے لگی، جب کوئی میرے اندر آتا ہے تو میں اس کا کفن پھاڑ کر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہوں اور اس کا گوشت کھا جاتی ہوں۔ کیا آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ میں اس کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ تو ضرور بتا۔ تو وہ قبر کہنے لگی، ہتھیلیوں کو کلائیوں سے، گھٹنوں کو پنڈلیوں سے اور پنڈلیوں کو قدموں سے جدا کر دیتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز ہچکیاں لے کر رونے لگے۔ جب کچھ افاقہ ہوا تو کچھ اس طرح عبرت کے مدنی پھول لٹانے لگے۔ اے میرے محترم اور اسلام بھائیوں، اس دنیا میں ہمیں بہت تھوڑا عرصہ رہنا ہے۔ جو اس دنیا میں سخت گناہگار ہونے کے باوجود صاحب اقتدار عزت دار ہے، وہ آخرت میں انتہائی ذلیل اور خوار ہوگا۔ جو اس جہان میں مالدار ہے وہ آخرت میں فقیر ہوگا۔ جو اس دنیا میں جوان ہے وہ آخرت میں بوڑھا ہو جائے گا، اور جو زندہ ہے وہ مر جائے گا۔ دنیا کا تمہاری طرف آنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ یہ بہت جلد رخصت ہو جاتی ہے۔ کوئی آج امیر ہے تو کل کو غریب ہوگا، اور جو غریب ہیں وہ کل کو امیر ہوں گے۔ بروز قیامت حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جو بکریاں چرانے والے لوگ ہوں گے ان کے پاس بھی محلات ہوں گے، ان کے پاس بھی مال دولت اتنا زیادہ ہو جائے گا، تو یہ دنیا جو ہے ہاتھوں سے رخصت ہو جانے والی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید فرمایا، کہاں گئے تلاوت قرآن کرنے والے، کہاں گئے بیت اللہ کا حج کرنے والے، کہاں گئے ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے والے؟ خاک نے ان کے جسموں کا کیا حال کر دیا، قبر کے کیڑوں نے ان کے گوشت کا کیا انجام کر دیا، ان کی ہڈیوں اور جوڑوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا۔ اللہ عز و جل کی قسم، دنیا میں یہ آرام دہ نرم نرم بستر پر ہوتے تھے، لیکن اب وہ اپنے گھر والوں اور وطن کو چھوڑ کر
راحت کے بعد تنگی میں ہیں۔ ان کی بیواؤں نے دوسرے نکاح کر کے دوبارہ گھر بسا لیے۔ ان کی اولاد گلیوں میں در بدر ہے۔ ان کے رشتہ داروں نے ان کے مکانات اور میراث آپس میں بانٹ لی۔ واللہ ان میں کچھ خوش نصیب ہیں جو قبروں میں مزے لوٹ رہے ہیں، اور واللہ بعض قبر میں عذاب میں گرفتار ہے۔ اللہ اکبر۔ افسوس، 100 کروڑ افسوس اے نادان، جو آج مرتے وقت کبھی اپنے والد کی، کبھی اپنے بیٹے کی، کبھی سگے بھائی کی آنکھیں بند کر رہا ہے۔ ان میں سے کسی کو نہلا رہا ہے، کسی کو کفن پہنا رہا ہے، کسی کے جنازے کو کندھے پہ اٹھا رہا ہے، اور کسی کے جنازے کے ساتھ جا رہا ہے، کسی کو قبر کے گڑھے میں اتار کر دفنا رہا ہے۔ یاد رکھ، کل یہ سبھی کچھ تیرے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ کاش مجھے علم ہوتا کہ کون سا گال قبر میں پہلے خراب ہوگا۔ پھر حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے، اور 1 ہفتے کے بعد اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ پیارے پیارے اسلام بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ قبر جب بندہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، قبر اس بندے کے ساتھ کیسا انجام کرتی ہے۔ اس بندے کے جسم کو کھا جاتی ہے، اس کی ہڈیوں کو توڑ کر ایک دوسرے کے اندر پیوست تک کر ڈالتی ہے، اس بندے کے کفن تک پھاڑ ڈالتی ہے۔ اس بندے کے ساتھ کس طرح کا برا برتاؤ کرتی ہے قبر، اور یہ تو صرف قبر کا انجام ہے۔ اور اگر بندے کے اعمال برے ہوں تو سوچئے، جب منکر نکیرین جو ہے قبر کے اندر آئیں گے سوالات کرنے کے لیے، ان کے بارے میں اگر سوچا جائے، ان کے بارے میں اگر تھوڑا بہت بندہ غور و فکر کرے، ان کا چہرہ کس طرح کا ہوگا، کس طرح کی ان کی آنکھیں ہوں گی، تو بندے کے اوپر خوف لرزہ ہو جاتا ہے۔ تو غور کیجئے، اگر بندے کے نامہ اعمال برے ہوئے اور قبر کے اندر انہی کا سامنا کرنا پڑ گیا، اور ہمیں عذاب کے اندر معاذ اللہ اگر گرفتار کر لیا گیا، اس وقت ہمارا انجام کیا ہوگا۔ حضرت سیدنا فقیہ ابو اللیث سمرقندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نقل فرماتے ہیں، قبر روزانہ 5 مرتبہ یہ ندا کرتی ہے، اے آدمی تو میری پیٹھ پر چلتا ہے حالانکہ میرا پیٹ تیرا ٹھکانہ ہے۔ اے آدمی تو مجھ پر عمدہ طرح کے کھانے کھاتا ہے حالانکہ میرے پیٹ میں ان قریب تجھے کیڑے کھائیں گے۔ اے آدمی تو میری پیٹھ پر ہنستا ہے، جلد ہی میرے اندر آ کر روئے گا۔ اے آدمی تو میری پیٹھ پر خوشیاں مناتا ہے، ان قریب مجھ میں غمگین ہوگا۔ اے آدمی تو میری پیٹھ پر گناہ کرتا ہے، ان قریب میرے پیٹ میں مبتلا عذاب ہوگا۔ قبر روزانہ کرتی ہے یہ پکار، مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار۔ یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھری، مجھ میں سن وحشت ہوگی تجھے بڑی۔ میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا۔ تیرا فن، تیرا ہنر، تیرا عہدہ، کام آئے گا نہ سرمایہ تیرا۔ دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا، آخرت میں مال کا ہے کام کیا۔ دل سے دنیا کی محبت دور کر، دل نبی کے عشق سے معمور کر۔ لندن و پیرس کے سپنے چھوڑ دے، بس مدینے ہی سے رشتہ جوڑ لے۔ پیارے پیارے اسلام بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے اپنی قبر و حشر کی تیاری کریں۔ ہم نے ابھی سنا کہ قبر جو ہے بندے کے ساتھ کس طرح کا انجام کرتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عبرت نشان سنیے، اور ہمیں بھی جو ہے اس سے عبرت پکڑنی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر یا تو جہنم کا ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ قبر یا تو جہنم کا ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور گڑھا اس بندے کے لیے ہے، جہنم کا گڑھا اس بندے کے لیے ہے جو بندہ دنیا کے اندر برے اعمال کرتا رہا، جو بندہ برائی کا جو ہے کام کرتا رہا، برائی کا لوگوں کو حکم دیتا رہا، اس بندے کے لیے قبر جو ہے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اور جو بندہ دنیا کے اندر رہ کر نمازوں کی پابندی کرتا رہے، قرآن کی تلاوت رکھتا رہے، ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھتا رہے، حج کرے، اس کے علاوہ ذکر الہی کرے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دے، برائی سے منع کرے، اس بندے کے لیے یہ قبر جو ہے جنت کے باغوں میں سے باغ ہوگا۔ اب ہم غور کریں، ہم نے اپنی قبر کو کیا بنانا ہے؟ اپنے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانا ہے۔ یقیناً سبھی کی زبان پر اور دل میں یہی جو ہے خواہش ہوگی کہ ہماری قبر ہمارے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنے۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو اپنے نیک اعمال کریں، برے کاموں کو چھوڑ دیں، لوگوں کو نیکی کا حکم کریں، برائی سے منع کریں، خود جو ہے نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں۔ جتنے ہم زیادہ نیک اعمال کریں گے اتنی ہے جو رب تعالیٰ کی رحمت ہم پر زیادہ وسیع ہوگی۔
منقول ہے کہ جب روح جسم سے جدا ہوتی ہے اور اس پر 7 دن گزرتے ہیں، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، اے رب عز و جل مجھے اجازت عطا فرما کہ میں اپنے جسم کا حال دریافت کروں۔ تو اللہ رب العزت اسے اجازت عطا فرما دیتا ہے۔ پھر وہ اپنی قبر کی طرف آتی ہے، اسے دور سے دیکھتی ہے اور اپنے جسم کو ملاحظہ کرتی ہے۔ جب ملاحظہ کرتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہ متغیر یعنی بدلا ہوا پڑا ہے، جسم بندے کا بدلا ہوا پڑا ہے، اور اس کے نتنوں، منہ، آنکھوں اور کانوں سے پانی رواں ہے۔ وہ اپنے جسم سے کہتی ہے، بے مثال حسن و جمال کے بعد اب تو اس حال میں ہے، یہ کہہ کر وہ چلی جاتی ہے۔ پھر 7 دن کے بعد اجازت لے کر دوبارہ آتی ہے اور دور سے دیکھتی ہے کہ مردے کے منہ کا پانی خون ملی پیپ، آنکھوں کا پانی خالص پیپ اور ناک کا پانی خون بن چکا ہے۔ اس سے کہتی ہے، اب تو اس حال پر پہنچ چکا ہے، یہ کہہ کر پرواز کر جاتی ہے۔ پھر 7 روز کے بعد اجازت لے کر اسی طرح دور سے دیکھتی ہے تو حالت یہ ہوتی ہے، آنکھوں کی پٹلیاں چہرے پر ڈل چکی ہیں، پیپ کیڑوں میں تبدیل ہو چکی ہے، کیڑے اس کے منہ سے داخل ہو کر ناک سے نکل رہے ہیں۔ تب وہ جسم سے کہتی ہے، تو ناز و نعم میں پلنے کے بعد اب اس حال کو پہنچ گیا ہے۔ اللہ عز و جل کی قسم، تقوی اور نیک عمل کے علاوہ کسی چیز نے قبر میں کسی کو فائدہ نہیں پہنچایا۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم جو اپنی قبر و حشر کی تیاری کریں،